بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ جی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی کمپلیٹ ریسپی نہیں ہے، اور اس میں ہوگی بھی نہیں کمپلیٹ ریسپی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پلان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ سوچتا کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ اور آپ نے اگر کسی کو گھر پہ انوائٹ کیا ہوا ہے اور اچانک سے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سارا ہی پلان جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ کیونکہ ہم نے بھی کیا ہوا تھا، افطار پہ انوائٹ کیا ہوا تھا، تو 2 دن پہلے جو ہے ہمارا گھر کا جو ہیٹر وغیرہ تھا، ہیٹنگ ہماری ساری بند ہو گئی، خراب ہو گیا سب وہ سسٹم۔ تو اس کی وجہ سے گھر میں 2 دنوں سے اتنی ٹھنڈ اور اتنا گرم پانی نہیں آ رہا، تو یہ مسئلہ مسائل اتنا اس کا کام چل رہا تھا، وہ ٹھیک کر رہے تھے۔ نیو ہیٹر انہوں نے چینج کیا، لیکن وہ ان کو فکس نہیں کرنا آ رہا تھا، تو وہ اتنا مسئلہ یقین کریں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جن کو انوائٹ کیا ہے 2 دن پہلے کا خراب ہوا ہوا ہے، 2 دن بعد ان کی دعوت ہے گھر میں، تو اب کیا کریں؟ تو اینڈ ٹائم تک مجھے کوئی پلان نہیں تھا، کشف کو میں نے کچھ نہیں بتایا ہوا تھا، بس یہی جب بھی چل رہا تھا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہو، اور میری تو ہمیشہ سے عادت ہے، اگر میں کسی کو انوائٹ کرتی ہوں تو میں ایک لسٹ بنا لیتی ہوں کہ کیا کیا بنانا ہے، اور پھر جیسے جیسے بناتی جاتی ہوں ویسے ویسے میں اس کو ٹک کرتی جاتی ہوں کہ یہ کام میں نے کر لیے ہیں، ہمیشہ سے میری یہ عادت ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ کہتے ہیں نا کہ پلان ہوتے ہیں، یہ یقین کریں کہ جس دن دعوت ہے اس دن 1 بجے ہمارے گھر سے مکینک واپس گیا ہے، اور پھر بھی ٹھیک نہیں کیا، اس نے ٹھیک نہیں ہوا، اس نے کہا آج بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا، 2 دن کے بعد بھی 1 بجے وہ گھر سے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کو نا بوفیٹ پہ لے کے جانا پڑے گا، بوفے پہ لے جائیں گے، یہاں پہ آئیں گے تو ہم سارے مل کے چلے جائیں گے ادھر نا۔ تو لیکن وہ جب 1 بجے گیا تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں چلیں جلدی سے، یقین کرے میں نے فریزر میں سے چکن سارا کچھ جلدی سے بون لیس چکن نکالا، دوسرے نکالے لیگ پیس وغیرہ نکالے، یہ سارا کچھ نکال کے میں نے جلدی سے ان کو انفریز کیا، گرم پانی میں ڈالا۔ آپ یقین کریں اتنی جلدی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، ایک ہی جگہ پہ میرینیشن کی، سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے جلدی سے، بس جو کچھ بن رہا تھا نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی بنتا جا رہا ہے، جو بس پلان کے بغیر ہی سب کچھ بن گیا ہے۔ جو ان کی قسمت میں تھا تھوڑا بہت جو انہوں نے کھانا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو بس جو ان کی قسمت میں تھا وہ تھوڑا تھوڑا میں سب بناتے گئے ہم۔ تو اسی طرح بس جو گھر میں تھا بس اس کے لحاظ سے، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ برگر بنائے ہوئے تھے، ماشاءاللہ سب کو اتنے پسند آئے تھے۔ میں نے حالانکہ سوچا تھا کہ بچ جائیں گے، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب نے اپنا اپنا لیا تھا اور کھا لیے تھے ماشاءاللہ سب نے، مجھے خود بھی بہت اچھا لگا تھا۔ تو سارا کچھ ماشاءاللہ سارا کھانا بہت اچھا بن گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ جتنا ٹائم نہیں تھا نا آپ کے پاس، اس لحاظ سے میں کہتی ہوں کہ چلے میں نے کچھ تھوڑا کر ہی لیا تھا۔ کشف بھی بیچاری میرے ساتھ لگی رہی، کشف کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا، میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ اگر ہمارا نئی پلان بنتا تو ہم لوگ باہر چلے جائیں گے کہیں کھانے پہ نا ان کو لے کے، تو جب وہ آئیں گے تو ان کو بولیں گے کہ ہم ریڈی ہیں، چلتے ہیں۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بس اللہ تعالیٰ کے پلان اپنے ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اتنا ٹائم ہمیں مل گیا کہ 1 بجے مکینک جا رہا ہے، تو اس کے بعد ہی میں نے سارا اسی ٹائم ہی میں کچن میں گئی ہوں، اور سارا کچھ بس افراتفری میں جو ملا جو نکلا، جو کچھ گھر میں پلاننگ کے بغیر ہی جو کچھ چیزیں تو خیر گھر میں پہلے سے پڑی ہوئی تھی، سب کچھ پڑا ہوا تھا، تو لیکن یہ ہے کہ پلاننگ کے بغیر ہی بس اسی طرح بناتی گئی، اور جلدی سے جہاں جہاں پہ رکھنا تھا کچھ اوون میں رکھا، کچھ ویسے ہی بنایا چولہے پہ، بس اسی طرح سب کچھ بنتا گیا۔ بس شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ بس بریانی بنائی تھی، بریانی کے لیے لیگ پیس نکالے ہوئے تھے، ابھی میں ادھر بریانی کا دم لگا رہی تھی، بس اسی طرح کوئی ریسپی نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس ان پلان سب کچھ بس اسی طرح ہی بس ہوتا گیا، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ تو الحمدللہ کھانا بڑا اچھا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی سب کو پتہ ہے کہ رمضان میں تو اتنا زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا، یقین کریں اپنی طرف سے جتنا بھی آپ کام بنا لینا پھر بھی بچ جاتا ہے کھانا آپ کا، کیونکہ رمضان میں روزہ کھولنے کے بعد اور آخر میں جب رمضان آ جاتا ہے نا، اس وقت تو بالکل ہی ایسے ہو جاتے ہو جیسے آپ سستی سب کو ہو جاتی ہے کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا بندے کا۔ تو یہاں پر یہ میں بنا رہی تھی اسٹرابیری موجیتو، تو اس کے لیے میں نے یہ اسٹرابیری لی تھی، اس میں منٹ ڈالا تھا، یہ میرا بڑا فیوریٹ ہے، میں جب بھی جاتی ہوں باہر کھانا کھانے جاتے ہیں تو میرا یہی ہوتا ہے کہ منٹ اور لیمن والا میں نے نا کوئی بھی ڈرنک لینا ہے جس میں منٹ اور لیمن ہو، مجھے شروع سے یہی پسند ہے، اور کشف کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مما نے یہی لینا ہے۔ تو یہ بنایا تھا، اور ڈیزرٹس وغیرہ بنائے تھے، اب مہمان یہاں پہ آ گئے تھے،
تو شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان کو اسی طرح آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ تو ماشاءاللہ ان فیملی کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں اور ہماری بڑی اچھی دوستی ہے۔ تو لائبہ کی اور کشف کی اتنی دوستی ہے، اس کی ماما کی اور میری بڑی دوستی ہے، وہ اپنی لگی ہوتی ہیں اور ہم لوگ اپنے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بچے اپنے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بھی بیٹا ہے ماشاءاللہ اسامہ ذیشان، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنا اچھا یقین کرے ٹائم گزر جاتا ہے نا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بنایا کیا کھایا، کوئی مطلب وہ نہیں ہوتی، فارمیلٹیز بالکل بھی ہمارے درمیان نہیں ہوتی۔ بس یہ سارا کچھ میں نے یقین کرے ان پلان اور اتنی جلدی میں بنایا تھا نا، یقین کرو میں خود ہی مطلب اتنی میری انرجی ڈاؤن ہوئی تھی، کیونکہ 2 دنوں سے اتنی ٹھنڈ تھی گھر میں، چھوٹے ہیٹر چلائے ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ گھر میں ظاہری بات ہے دوسری ہیٹنگ جو ہوتی ہے پورے گھر میں وہ پورے گھر کو اتنا گرم رکھتی ہے۔ تو یہ بریانی بھی تھی بڑی اچھی بنی ہوئی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اب روزہ کھول کے جو کچھ کھا لیتے ہو نا، بس چاٹ کھا لیتے ہو یا جو بھی پکوڑے سموسے جو بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس، پیزا وغیرہ ہوتا ہے جو برگر وغیرہ وہ کھا لو، اس کے بعد یہ کھانا کھانے کو تو دل ہی نہیں چاہتا۔ ہم نے پورے رمضان شاید کبھی 1-2 دن ہی کھانا کھایا ہوگا پورے رمضان میں، بس یہی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں روزہ کھولنے کے لیے بس وہی کھائیں، اور اس کے بعد کچھ دل نہیں کرتا کھانے کو۔ تو آج بھی یہی کچھ چل رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ تو آپ لوگ بھی اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں آپ کو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیا کریں۔ یہ سب کچھ فری ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی کچھ پے نہیں کرنا پڑتا، کچھ نہیں آپ کو کرنا پڑتا، یقین کریں۔ صرف آپ اگر سبسکرائب کر دیں گے نا، بس وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کی محنت کا جو ہے نا پھل دے دیا۔ یہ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بنایا تھا فالودہ بنایا تھا کیسر کا، یہ باہر سے میں نے منگوایا تھا، تو اس میں سے پہلے اس کو دودھ میں پکا لیا تھا سارا کچھ، اس کے بعد میں نے اس میں 2 کلر کی جیلی ڈالی تھی اس کے اندر، اور اوپر سے میں نے آئس کریم ڈالی تھی، ماشاءاللہ اتنا اچھا ٹیسٹ تھا، یہ بھی سب نے بالکل فلی ختم کر دیا تھا ماشاءاللہ سے۔ تو سب کو کھانا بڑا اچھا لگا تھا، سب کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے کھانا بہت اچھا ہے، بنایا تو بس جلدی جلدی میں تھا، لیکن یہ کہ دل سے بنایا تھا تو سارا کچھ بہت اچھا بن گیا تھا۔ فروٹ چاٹ بھی بنائی تھی میں نے، دہی بھلے بھی بنائے ہوئے تھے، سموسے تھے، سب کچھ تھا ماشاءاللہ جو ہونا چاہیے نارمل، اور جتنی جلدی میں بنایا تھا اس لحاظ سے شکر الحمدللہ۔ تو میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو اوکے بائے، اللہ حافظ۔